أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام اور معززات سامعات،
مائیں اور بہنیں، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر خاندان، ہر قوم، ہر محلہ اور پورا ملک مشکلات، مسائل، آزمائشوں اور پریشانیوں سے دوچار نظر آتا ہے۔ کوئی اپنے گھریلو مسائل میں گرفتار اور کوئی اپنے کاروباری مسائل کا شکار، کوئی بیماریوں کی مصیبتوں کا شکار اور کوئی کاروبار کی پریشانیوں میں اور کوئی ملکی حالات کی وجہ سے اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ہر گھر، خاندان، فراد، معاشرہ اور پوری قوم مصیبتوں اور آزمائشوں میں گری ہوئی ہے، اور ان مصائب کے حل کے لیے ہر انسان اپنی اپنی سوچ اور فکر کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ جیسا جیسا ظرف ہے، جیسی جیسی سوچ ہے، جیسی جیسی ان کی تعلیم ہے، وہ اس کے اعتبار سے ان مصائب سے نکلنا چاہتا ہے۔ اور بہت سے نوسر باز ایسے بھی ہیں جو ایسی طریقی میں ڈوبی ہوئی، پریشانیوں میں گھری ہوئی، مصائب سے دوچار اور ظلم و ستم کی شکار اس قوم سے ان کا پیسہ بھی چھین رہے ہیں اور دین بھی چھین رہے ہیں، اور لالچ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے مسائل کا حل ہوگا، اور ایسے ایسے آپ کو افراد بھی ملیں گے اور بال چاکن بھی آپ کو ملے گی کہ صرف ایک استخارہ اور ہر مصیبت سے چھٹکارا، ایک ملاقات اور ہر پریشانی سے نجات، یعنی ہر انسان پریشانی میں بھی ڈوبا ہوا اور اس پریشان مسلمان کا ایمان اور پیسہ بھی ظلم کے ساتھ چھینا جا رہا ہے، اور یہ مسلمان اپنی پریشانی کے حل کے لیے مارے مارے پھر رہا ہے۔ کوئی کسی کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے بک رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے، اور کوئی اس مشکلات سے نجات کے لیے اپنی جانوں کو لڑا رہا ہے۔ اور آپ اس بات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالات کیسے ہیں، اور مسائل، پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں ہر گھر کے اندر ہیں، اور ان سے چھٹکارے کے لیے کیسے کیسے ڈرامے رچائے جائیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلم اور بحیثیت انسان ہمارا سوچنا فرض بنتا ہے کہ یہ مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں نازل ہوئی، اور پھر ان کے حل کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اور کیا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں ہر مصیبت، پریشانی سے نجات دلاتا ہے، یا ہمیں اکیلا چھوڑ جاتا ہے، بے یارو مددگار چھوڑ جاتا ہے؟ نہیں، اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے، ایسا عظیم اسلام، ایسا عظیم قانون ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو کسی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اور جتنے بھی مسائل، آزمائش، پریشانیاں ہمارے اوپر اتر رہی ہے، اس کی بھی ایک مین وجہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کہ انسانیت، تمہارا رب تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئے، ملکی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تمہارے گھریلو معاملات، کاروباری معاملات، خاندانی معاملات، تمہاری اپنی جان کے اوپر کوئی بھی آزمائش، مصیبت آ جائے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس
کا سبب تمہارے اپنے اعمال ہوا کرتے ہیں، تمہاری اپنی غلطیاں، نافرمانیاں اور اپنی کرتوتیں ہوا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آسمان کا رب ناراض ہو کر تمہیں ان مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ اور یاد رکھو وہ پھر بھی بڑا رحیم ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے بڑے گناہوں کو وہ ویسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں، غلطیوں، نافرمانیوں کو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ جو تمام مصائب، آزمائش، پریشانی، مصیبت ہمارے اوپر اتری، وہ ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خشکی اور تری میں، زمین اور سمندر میں، جہاں یہ بر و بحر میں جو سارا فساد، پریشانی، یہ آزمائش اور یہ تمام مسائل کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تمہارے بعض اعمال کی تمہیں سزا یہاں چکھا رہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اور جب یہ اپنے رب کی طرف آ جائیں گے پھر اللہ ان تمام پریشانیوں سے انسان کو نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ مصیبت دے دے، آزمائش دے دے، پریشانی دے دے، بیماری دے دے، فقیری دے دے، کوئی پریشانی مصیبت آئے اور پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ اسے دور نہ کرے۔ اللہ ایسے ظالم نہیں ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، کیا ہماری پریشانیوں کا حل، ہمارے ملک کی حالات کا حل، ہماری آزمائشوں مصیبتوں کا حل کیا اب بھی موجود ہے یا نہیں؟ کیا اور وہ حل وہی ہے جو ہماری قوم کر رہی ہے یا حل کوئی اور ہے؟ کیا حل وہی ہے جو سارے لیڈر مل کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پر ایمان جو لوٹا جا رہا ہے اور شیخ الاسلام بن کے جو اسلام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، کیا یہی مسائل کا حل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، اللہ کے اتارے ہوئے اسلام میں، شریعت میں اس کا کوئی اور حل بھی موجود ہے؟ کیا قرآن ہماری کوئی اور رہنمائی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے پہلا حل، اپنی مسائل، آزمائشیں، مصیبتیں، ان سے چھٹکارے کے لیے پہلا حل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، پریشانیاں دیں گے، آزمائشیں دیں گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب تم نے اپنی مدد لینی ہے صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اگر تم یہ دو کام کر لو گے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، مع کا معنی ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو پریشانی، مصیبت، آزمائش نہیں آیا کرتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا، اذا حزبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آتی، اذا حزبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی، اذا حزبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی آزمائش آتی، اذا حزبہ امر، جب بھی آپ کے اوپر کوئی آسمان کے رب کی طرف سے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش، امتحان آتا، صلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز شروع کر دیتے، نماز پڑھتے، اللہ مصیبت کو دور کر دیتے۔ آپ واویلا نہیں کرتے تھے، شور نہیں مچاتے تھے، زبان سے صبر اور نماز پڑھتے، اللہ ساری آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں دور کر دیا۔ اور حدیث کے اندر موجود ہے، خزاعہ قبیلہ، اس کا ایک آدمی پریشان تھا تو افراد کے درمیان بیٹھا ہوا، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود، کہنے لگا لیتنی صلیت فاسترح، کاش کہ میں نماز پڑھوں اور مجھے سکون مل جائے۔ ساتھ بیٹھے لوگوں نے پوچھا، بھئی نماز تمہیں سکون کے لیے پڑھنی ہے کہ عبادت سمجھ کے پڑھنی ہے؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کیا معلوم، میرے ان کانوں نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
فیصلہ تھا، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت ہے تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل جائے۔ آزمائش، مصیبت، پریشانی، دکھ تکلیف کے وقت ذرا رب کے سامنے آؤ، اپنے ہاتھ کو باندھ اور یہ کہہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، فقیریاں جو کچھ بھی ہے، لیکن میں مانتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہر حال میں میں تیرا تعریف اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب تو کہیں گا الرحمن الرحیم، اللہ میں تب بھی مانتا ہوں، میں تجھے ظالم نہیں کہتا، تو فقیری دے، تو آزمائش دے، مصیبت دے، پریشانی دے، حالات جیسے بھی ہو، میں تب بھی یہ کہتا ہوں الرحمن الرحیم، تو تب بھی رحمان ہے، تو تب بھی رحیم ہے۔ جب اپنے رب کو دل کی آواز سے یہ کہے گا، تیرے رب کی رضا تیرے اوپر نازل ہوگی، آسمان کا رب تجھے راضی ہو کے ساری مصیبتوں سے چھٹکارا دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم، میں نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، بلال اذان کہو تاکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل جائے۔ اور آج دیکھیے جتنی مصیبت آتی ہے، آزمائش آئے، پریشانی آئے، اتنے نماز سے، مصیبت کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اللہ سے اتنا دور ہوا جاتا ہے، پھر چلتے چلتے وہ آزمائش سے مصیبتیں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہیں۔ اگر آزمائش اور مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور یہ کتنے افراد ہیں، ان میں سے کون ہے جو 5 وقت کی کسی نے نماز بھی ادا کی ہو؟ کون ہے جس نے پڑھی ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوران جنگ میں جب کفار سامنے، تیر تلواریں ان کے ہاتھ میں، نیزے ان کے ہاتھ میں، وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، تب بھی نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا اس کے بغیر چھٹکارا بھی نہیں اور اس کے بغیر مصیبتوں سے نجات بھی نہیں ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے جب بھی مصیبت آئے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر زبان سے کر کے دکھاؤ، نماز پڑھ کے دکھاؤ، ان اللہ مع الصابرین، صبر تم کرو، اللہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پہلا حل، انسان نماز پڑھے، نئی نماز کا وقت، پریشانی آئی 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ تمہاری مصیبت کو تم سے ٹال دیں گے۔ دوسری بات مختصر، توکل، اعتماد ایک اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ ایک اللہ پر۔ ہمیں بھروسہ ہے افراد، سیدھی سی بات ہے، جتنا بڑا انسان چاہے اپنے آپ کو جتنا مرضی مسلمان کہنے والے، 4 6 10 افراد ساتھ ہیں، یہ بڑا خوش ہے، اور اکیلا ہے چاہے حق پر ہے، اس کو اللہ پر اعتماد ہے۔ آج اعتماد ہے ظاہری وسائل پر، پیسہ ہے خوش ہے، نہیں ہے اللہ کی چاہے سونے سے اس کے گھر میں موجود نہیں ہے، جو چاہیے وہ موجود بھی ہو لیکن وہ ظاہری وسائل نہیں، اللہ پر اعتماد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ایک اللہ پر اعتماد کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پہلے انبیاء کرام کی زندگی اس بات کی شاہد عدل ہے، اور اس بات کی بہترین گواہ ہے کہ جب انبیاء کرام نے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک رب پر یقین کیا، ایک رب پر توکل اعتماد کیا، آسمان کے رب نے فوراً مدد کی ہے۔ جتنی بڑی بھی مصیبت آئی اللہ نے ٹال دی۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے بڑے آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا، پوری قوم ایک طرف اور صرف ایک پیغمبر ایک طرف، بادشاہ وقت اور ساری رعایا، اپنے گھر کے افراد، بیوی بچے اور ان کے والدین، سارے لوگ ان کے مخالف تھے۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام جب پھینکا تو کیا کہا؟ حسبی اللہ، وہ لمبا واقعہ مختصر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ کا معنی کیا ہے؟ مجھے اللہ کافی ہے، میرا توکل، میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میرا یقین ایک اللہ پر ہے، مجھے دنیا کے ظاہری وسائل، افراد، مسائل کی کوئی پرواہ نہیں، جب میرا رب میرے ساتھ ہے، میری دنیا کی کوئی طاقت، میری کوئی مصیبت آزمائش نہ لا سکتی ہے نہ ٹال سکتی ہے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دیکھیے،
بدر کا واقعہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ملی۔ احد ہے، اب مسلمان زیادہ، 50 آدمی درے پر کھڑے کیے، باقی افراد نیچے ہیں، مسلمانوں نے مارا، کافر بھاگ گئے، مسلمان درے سے نیچے آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے سپہ سالار جنگجو تھے، دیکھا پیچھے سے رستہ خالی ہے، پیچھے سے آئے، تقریباً 24 کلومیٹر آ کر پیچھے سے گھوم کر آئے، مسلمانوں پر حملہ کیا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ایسے کڑے وقت میں جب یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو چکے، اس وقت صحابہ کرام نے جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ان الذین قالوا حسبنا اللہ، جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہمیں اللہ کافی ہے، صحابہ کرام کی زبان سے حسبنا اللہ نکلا، اللہ فرماتے ہم نے آسمان سے فرشتوں کی مدد کے لیے ستارے باندھ دی، فرشتے آتے گئے، فانقلبوا بنعمت من اللہ، جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہم نے آسمان سے فرشتے اتارے، پھر وہی میدان تھا، وہی جگہ تھی، وہی افراد تھے، وہی لوگ تھے جو مسلمانوں کو مار رہے تھے، یہی مسلمان اب ان کے پیچھے اور مکے تک ان کا تعاقب کرنے والے مسلمانوں کو دوبارہ پتہ ملا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ ڈرانے لگے کہ لوگ سارے دوبارہ واپس جمع ہو گئے، فخشوہم فزادہم ایمانا، ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، عمل نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا۔ وقالوا حسبنا اللہ، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ پر یقین اعتماد کیا، اللہ نے ان کی وہاں بھی مدد کی اور اس مصیبت سے ان کو نجات دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ لیٹے ہیں، جنگ سے آئے ہیں، لیٹے ہیں، صحابہ کرام دور، وہاں عرب کی زمین ہی ایسی ہے کہ قریب قریب 2 4 6 8 10 درخت اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی وہاں دور دور۔ صحابہ کرام دوپہر کے وقت اس کی چھاؤں میں لیٹ گئے اور جو بڑا درخت تھا جس کی سایہ زیادہ تھا وہ دے دیا اپنے سپہ سالار قائد اعظم امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی نیچے لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ آپ جس طرح اپنی قمیض اتارتے ہو، چیزیں نکالتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسلحہ اوپر لٹکا دیا اور آپ نیچے آرام فرما رہے۔ کافر آیا، چھپ چھپا کر آیا اور دیکھا مسلمان آرام کر رہے ہیں، ان کے سپہ سالار قائد کے پاس آیا، ان کو دشمنی سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ آیا، پہلے تلوار کو اتارا، آپ کو ایسا ٹھوکر لگائی، اٹھایا، اور آپ اب ذرا تصور کیجئے کہ کسی کے ہاتھ میں گن ہو، آپ لیتے ہو، آپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھے بتا تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا، تلوار سونتی آپ کی طرف کی، آپ لیتے، وہ کھڑا، آپ ابھی سوئے اٹھے، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو کیے ہوئے فرمانے لگا میں یقیق منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تیرے پاس کوئی بچانے والا نہیں، میرے ہاتھ میں تلوار، بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ ایسے عالم میں بھی آپ کا توکل کس پر تھا، آپ کا اعتماد کس پر تھا؟ ظاہری چیز پر نہیں، فرمایا اللہ یقینی، اللہ مجھے بچائے گا، اور جب اللہ کا وعدہ پورا کرو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو میں اللہ پر توکل کرے گا، اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتے تو اعتماد کر تو دیکھ میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ جب اللہ کا نام سنا، اللہ نے اس کے دل میں ایسا روب، ایسا دبدبا، ایسی ہیبت، ایسا گھبراہٹ پیدا کی، اس کے ہاتھ سے تلوار گری، محمد الرسول اللہ نے پکڑی، آپ جلدی سے چپٹ کے اٹھے اور فرمایا اب تو بتا میں یقیق منی، تجھے کون مجھ سے بچائے گا۔ اور اس کا تو اعتماد اللہ پر تھا ہی نہیں، اب وہ ملتے سماجتے ترلے کرنے لگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحیم شفیق پیغمبر جو اپنی موت کو دیکھ کر بھی پھر کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ یہ توکل کی انتہا ہے، اور مصیبت آئی تھی، موت کو نظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے انسان، ایسے پریشانی کے عالم میں بھی اگر اللہ پر توکل ہو تو اللہ مصیبتیں آزمائشیں ٹال دیا کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد ہو۔ تیسری بات جس کی وجہ سے انسان کی مصیبتوں سے جان چھوٹتی، مشکلات سے انسان بچ جاتا ہے، وہ تیسرا راستہ وہ ہے اللہ کا ڈر، تقویٰ، اللہ کا خوف۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے بڑے رستے بناتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر اللہ اس کے لیے بڑے رستے بناتے ہیں۔ اور فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں اس کی مثال بھی بیان کی، جتنے پیغمبر پہلے آئے اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر ان کے اوپر آزمائش، مصیبت، عذاب طرح طرح کے آئے، سوائے صرف ایک قوم کے۔ پہلے جتنے انبیاء نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کی، ساری صفائی ہستی سے مٹا دی گئی، سوائے ایک قوم کو اللہ نے نہیں مانا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اللہ فرماتے ہیں ہاں کسی بھی بستی کو اس کے ایمان نے نفع نہیں دیا، کیونکہ وہ ایمان تب لائے تھے جب عذاب آ چکا تھا، ہاں سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام عراق کے بڑے مشہور شہر نینوا کے باشندے، وہاں ان کو سمجھایا، پڑھایا، بتایا، نہیں مانے، نکل گئے، کہا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے، میں تو جا رہا ہوں، چلے گئے۔ اب قوم پریشان ہو کہ وہ پیغمبر جب اپنی بستی سے چلے جاتے ہیں پھر پیغمبر نہیں رب کا عذاب آیا کرتا ہے، اور وہ سمجھ کے کہ اگر پیغمبر جیسی عظیم مقدس مطہر ہستی ہمارے علاقے سے نکل گئی، اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کچھ سمجھدار نکلے، بڑے بھی، چھوٹے بھی، امیر بھی، غریب بھی، حتیٰ کہ قرآن مجید اور احادیث میں یہ بات موجود ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، حتیٰ کہ جانور تک، وہ سارے اکٹھے ہو کر میدان میں آ گئے، فرمانے لگے آمنا بما جاء به یونس، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، جو یونس علیہ السلام کہتے تھے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جو انجیل لے کر آئے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب سب نے مل کر اللہ سے توبہ کی، اللہ سے ڈر گئے، اللہ فرماتے ہیں لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم العذاب، ہم نے آنے والے عذاب کو ان سے روک دیا، ٹال دیا، اور اگر عذاب آ جائے پھر وہ ٹالا نہیں جاتا، اور یہ عذاب ہماری امت کے اوپر آئے ہوئے۔ آج مسلمان ہر لحاظ سے مشکلات کا شکار ہے، اور اس سے بچنے کی ایک ہی یہ صورت ہے کہ سب مل کر اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب سے ڈر جائیں، اپنے گھروں میں اللہ کی ناراضگی کے سامان پیدا کرنے کے بجائے اللہ کے خوف کے سامان پیدا کریں۔ اور یہ گھر کا سربراہ خود اس کا جرمدار ہے جو اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو گناہ کے آلات لا کر دیتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کو پیسہ اور ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ جب یہ سارا گھر کا سربراہ ایسے کرے گا پھر سارا خاندان ایسے بگڑے گا، اور پھر اللہ کی رحمتیں کب آئیں گی؟ وہ جب سارے ملے اپنے رب کو پکارا، معافی مانگی، اللہ فرماتے ہیں لما آمنو کشفنا عنہم العذاب، ہم نے وہ عذاب، مصیبت، آزمائش سے ٹال دی، ختم کر دی۔ اور پھر چوتھا رستہ، جس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کی عذابوں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے بڑے سال اس بستی والوں کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، کوئی نہ مانا، ایک نہ مانا، ایک بھی نہ مانا۔ آخر انسان تھے، دل برداشتہ ہوئے اور کہنے لگے میں تمہیں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں، تم میری بات نہیں مانتے، مجھے جھوٹا سمجھتے ہو۔ انہوں نے کافی عرصہ جب سمجھایا، اپنے دل و دماغ میں یہ سوچا کہ اب میرا حق ادا ہو چکا ہے، اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن غلطی یہ ہوئی کہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم اور آرڈر نہیں آیا۔ نکلے
کشتی میں بیٹھے، فرات کے کنارے سے کشتی میں بیٹھے، کشتی چلی سمندر کے درمیان میں، اب وہ ڈوبنے لگی تو کہنے لگے ہاں تمہاری کشتی میں ایک غلام ہے جو آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ اس وقت ان کا ایک اندازہ ہوا کرتا تھا کہ جب غلام آقا سے بھاگ کر آئے نا تو تب کشتیاں ڈوب جایا کرتی ہیں، کہنے لگے اس کو نکالو تاکہ باقی کشتی والے بچ جائیں۔ یونس علیہ السلام نے کہا لگتا ہے میرا رب میرے اوپر ناراض ہو گیا، کہنے لگے ہاں میں ہوں اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام، مجھے پھینکو تم بچ جاؤ۔ انہوں نے دیکھا خوبصورت انسان اور ایسا معزز انسان، یہ کیسے ایسا جرم کر سکتا ہے؟ نہیں تم نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم قرآن دازی کریں۔ قرآن دازی کی 1 2 3 مرتبہ نام ان کا نکلا، بالآخر ان کو گرایا گیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کو سمجھانے والا کون ہے، بتانے والا کون ہے، اس کے اندر یہ عقل ڈالنے والا کون ہے؟ مچھلی منہ کھولے، نبی پیغمبر اندر جائیں، کھانا نہیں، چبانا نہیں، اس کو اپنی خوراک نہیں بنانا، وہاں تھے اور کافی عرصہ رہے۔ اللہ فرماتے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ وہ پیغمبر تو میرے تھے، نبی تو میرے تھے، رسول تو میرے تھے، بھیجے ہوئے میرے تھے، اگر وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر آئی ہوئی مصیبت کے وقت، اس آزمائش کے وقت، اس پریشانی کے وقت اگر وہ میں رب کی تسبیح بیان کرتا، قیامت تک میں اس پیغمبر کو اس مچھلی سے نجات دیتا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ وہاں جا کر میں رب کی تعریف نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اسی مچھلی کے پیٹ تک میں قیامت کے تک کے لیے اس کے لیے یہی قبر بنا دے قیامت۔ لیکن میرے سے نجات سے کہتے ہیں، اس نے اس مصیبت پریشانی میں، اس آزمائش، اور کتنی بڑی آزمائش کہ نہ کوئی دیکھنے والا نہ سننے والا، کسی کو علم نہیں، اور پورا سمندر اور سمندر کی کون سی مچھلی اور کون سی طے اور وہاں ہوا تک نہیں، سورج کی روشنی تک نہیں، اس مصیبت میں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق ہے، سبحانک تو سبحان ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تجھے ہر عیب سے پاک مانتا ہوں۔ انی کنت من الظالمین، ظلم مجھ سے ہوا، غلطی مجھ سے ہوئی، قصور مجھ سے ہوا، تقصیر مجھ سے ہوئی، اپنے آپ کو چھوٹا، یہ نہیں میں تیرا پیغمبر ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا بھیجا ہوا، نہیں، اللہ کے سامنے چھوٹے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزانہ فقیرانہ انداز میں پیش کیا، اللہ تو الہ ہے، تو سبحان ہے، میں تیرا ظالم سا ایک بندہ ہوں۔ اللہ کو یہ عاجزی اور ان کی یہ انکساری اور تعریف پسند آئی۔ اللہ فرماتے دنیا والوں سنو، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہمیں اس کے الفاظ اتنے پسند آئے، ہم نے اس کو بھی اس غم سے نجات دے دی اور ہم نے قانون بنا دیا، دستور بنا دیا، وكذلك ننجي المؤمنين، رہتی دنیا تک اگر کوئی مومن اپنی زبان سے یہ کلمات نکال لے، ہم اس کی بھی مصیبتوں کو اسی طرح نجات دے دیں گے، اسی طرح پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، فقیریوں سے، ہر پریشانی سے ہم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ شرط یہ ہے وہ مانگے تو صحیح، وہ میری طرف آئے تو صحیح، میرے سامنے اپنے آپ کو گرائے تو صحیح، میرے سامنے توبہ تو کرے، میں اللہ اس کی یہ ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، میری تعریف تو کرے، میں ساری مصیبتوں کو اس کو دور کر دوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی آزمائش، کوئی ٹینشن آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اس میں بھی وہی اللہ کی تعریف ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، ایک جملہ یہ، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ دوسرا جملہ، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض،
व रब्बुल अर्शिल करीम। ये तीन जुमले उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कोई परेशानी, आजमाइश आती, मुसीबत आती, आप जब घबराहट के अंदर होते, कसरत से ये कलिमात बोलते, अल्लाह की तारीफात बयान करते, अल्लाह आपकी वो परेशानी को दूर फरमा दिया करते थे। तो ये बड़े आसान हल है। अगर हम अपने घरों के अमन को दोबारा वापस लाना चाहते हैं, अपने मुआशरे के सुकून को दोबारा वापस लाना चाहते हैं और अपने मुल्की हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये तरीके हैं, इनको आजमाओ जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए और रब के समझाए हुए हैं। अगर इनके मुताबिक चलेंगे तो हमारी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं, और अगर अपनी सोच अकल के मुताबिक चलेंगे तो एक भी परेशानी दूर नहीं होगी, बल्कि उससे ज्यादा परेशानियां आएंगी। आपको मालूम नहीं क्या हुआ, कितने अफराद जिनकी फोटगियां थी नहीं पहुंच सके, कितने की शादियां थी नहीं पहुंच सके, कितने की बाहर फ्लाइटें थी नहीं पहुंच सके। सारा पाकिस्तान सरापा एहतिजाज बन गया और बहुत तक इंसानों की बातें पहुंच गई। कितने बीमार थे जो अस्पतालों में नहीं पहुंच सके, कितनी ऐसी औरतें थी जो अपने मुश्किल हालात में थी, बच्चों की विलादत के वक्त चीखती हुई मर गई इस सियापे की वजह से, इस बेगैरती की वजह से कि मुल्क का हल इस तरह होता है, मसाइल इस तरह हल होते हैं, परेशानियां इस तरह छुटकारा पाती है। ये एक परेशानी नहीं, लाखों परेशानियां साथ लेकर आती हैं, और अंदाज वो अपनाओ जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ, उसके मुताबिक आजमाइशें, मुसीबतें, परेशानियां दूर होंगी और मसाइल का हल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तरीकों के ऊपर चलने की और मुसीबतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में ये बात बताई गई है कि जो मुसीबतें, परेशानियां, हालात की संगीनियां हमारे सामने हैं, ये हमारे अपने ही आमाल का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हें जितनी भी मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने ही आमाल का नतीजा हुआ करती। हाँ, अल्लाह बहुत ज्यादा तुम्हारे गुनाहों को फिर भी मुआफ कर देता है, उनकी सजा तुम्हें नहीं देता है। तो ये सारी परेशानियां हर घर के अंदर, हर मोहल्ले में, कोई बीमार है, कोई फकीरी के अंदर, कोई कारोबारी मामलात में, कोई घरेलू मसाइल में और कई मुल्की मसाइल का शिकार, आज सारी कौम मुसीबतों में डूबी हुई है। और उसका हल क्या है? लोग अपनी अपनी अकल के मुताबिक सिर्फ ओहदे की लालच में उसके हल के लिए लोगों का ईमान भी लूट रहे हैं और पैसा भी लूट रहे हैं। हालांकि इस्लाम कतअन ऐसा तरीका हमें नहीं बताता है, और इस्लाम के बताए हुए वो तरीके और अंदाज ये हैं कि आप अल्लाह ताला को याद करो, सबसे पहले नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला के साथ गिड़गिड़ाओ, मुनाजात, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबतें दूर करेंगे। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो, एतिमाद करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर देंगे। अल्लाह ताला से डर जाओ, तकवा अपने दिलों में लाओ, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते भी बनाएंगे और वहां से रिज़्क अता करेंगे जहां से तुम्हें वहमो गुमान नहीं होगा। और अल्लाह ताला के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम मुसीबतों को टाल देंगे। और अगर अल्लाह ताला को उन अल्फाज से पुकारोगे जिन अल्फाज के साथ यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिका नुनजिल मोमिनीन, कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो हम मोमिनों को निजात देते हैं।
اور نبی علیہ السلام بھی اس طرح کے ملے جلے الفاظ اور زیادہ پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو کثرت سے پڑھتے. ہماری امہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جب بھی مصیبت آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو کثرت سے پڑھا، اللہ نے تمام پریشانیوں کو دور کر دیا. تو ہمارے لیے یہ اعمال ہے تاکہ ہم اپنے رب کو منائیں، دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی سنور جائے، دنیا میں بھی بہترین آخرت میں بھی عمدہ ترین مل جائے. یہ طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے، ہم نے آپ کو سنائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مطابق اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.